سورہ سبا یمن کے شہر کا نام ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ کے بارے میں بیوٹیفل انفارمیشن آپ کو مل گئی۔ کمپریہنسو نالج کی بات ہے اللہ کی ہی ساری نالج ہے۔ اللہ سب جانتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یعنی ساری انوینٹری اللہ کے پاس ہے، اللہ کنٹرولر گاڈ ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو آج اللہ کے بتائے ہوئے شعار پر جم جائے گا، اللہ اس کو بہترین اجر دے گا قیامت کے دن۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھلانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون اپنی قوتیں حق کو اسٹیبلش کرنے میں لگا رہا ہے اور کون اپنی صلاحیتیں حق کو ڈیمولش کرنے میں لگا رہا ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائکروسکوپک چیزوں کو بھی علم اپنے پاس رکھا ہے، تو جو انسان اللہ پر بھروسہ کرے اس کو توکل اللہ پر کر کر عمل میں جم جانا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، یعنی جیسے کہا جائے کہ ایک ایک سیل بکھر چکا ہوگا، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، مشکل میں بھی خوشی میں بھی۔ آگے شکر کی مثال آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اور اس ہدایت کے ساتھ کے ذرے بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ آج کی دنیا کے دور میں عام مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں یہاں پر یہ بادشاہ بھی ہیں، انوینٹر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ہم مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا، ہم نے جھوٹ کا سہارا لے لیا، ہم اپنا پڑھایا ہوا سبق بھول گئے، ہم نے ایکسلنس پر کام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے شاعر کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اس لیے ہمارے اوپر یہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ نے بتا دیا اگر مسلمانوں کو عروج ملے گا تو یہ بہترین کمبینیشن آج بھی درکار ہے، دین کا علم، دنیا کا علم۔ آج اگر مسلمان مغلوب ہیں تو کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کا علم حاصل کریں، عمل کریں، دنیا کا علم حاصل کریں اور اپنے اخلاق درست کریں۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ٹیکنالوجی سے امپریس ہونا ہے تو جو ٹیکنالوجی سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی اس سے امپریس ہوں، جہاں ترقی بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اسے ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ یعنی فزیکل لا سے انسان نہیں لڑ سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی کہ اللہ جس کے تابع جس چیز کو کر دے۔ جب میں اور آپ فزیکل لا سے نہیں لڑ سکتے، سورج کو آپ مغرب سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ گریویٹیشنل فورس کو اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر شریعت کے لاس سے کیوں لڑتے ہیں؟ شریعت کے لاس کو کیوں نہیں مانتے؟ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں۔ تماثیل کا لفظ آیا ہے، تماثیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی امیج جس کا سایہ کاسٹ نہ ہو، یوں سمجھ لیں 3D امیج، تمثال کی جمع ہے۔
سلیمان علیہ السلام اسٹیچوز نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ یاد رکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ چیز جو تھی یہ واضح طور پر تھی کہ اس میں تصویریں بنانا حرام تھا، اس میں کوئی بھی صورت جو تھی مورت تراشی نہیں جا سکتی تھی. تو اس لیے یہ بات واضح اسکالرز کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جو تصویروں کا ذکر آتا ہے یہ آبجیکٹس یا تو ہوں گے یا یہ سینریز ہوں گی، لیکن کوئی انسانی یا جاندار تصویر نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے ہاؤس جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. وہاں اپنا محنت لگاؤ جہاں کی محنت تمہیں، جہاں کی انویسٹمنٹ تمہیں آخرت میں واپس مل جائے ایک اچھے ریٹرن کی صورت میں. شکر گزاری کرو. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. سبا کے لیے اب ایک کفر کی مثال ہے. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور 2 بائیں، یعنی بہت ہی فرٹائل علاقہ تھا. رومن ہسٹورین بھی اس قوم کی ترقی پر لکھ چکے ہیں. کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا. یعنی فرٹائل لینڈ تھا، ایگریکلچر اور ٹریڈ ان کے جو تھے وہ ٹاپ پر تھے، ان کے پاس بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ تھے. تو اللہ تعالیٰ کو ترقی جو ہے وہ ناپسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو ترقی اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ پسند ہے، شکر کا جذبے کے ساتھ پسند ہے. انسان ٹو فل آف ہم سیلف نہ ہو، صرف اور صرف اپنا کریڈٹ ساری ترقی کو نہ دے. یاد رکھیں جہاں شکر ہوگا وہاں لا اینڈ آرڈر بھی ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں پر پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں ہوتے ہیں. ان لوگوں نے کیا کیا مگر وہ منہ موڑ گئے. آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پیچھے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. ہم بھی کانشیسلی کہیں کہ اللہ ہم آپ کے فرما بردار بنتے ہیں، ہمیں آپ کا ناشکرہ نہیں بننا. اور ہم نے ان کی اور ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے، کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اللہ نے ہر عمل دیکھ لیا، اللہ ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت کو جانتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے. اے نبی ان مشرکین سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ اور برتر ہے. اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں کوئی پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَلَنَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک کر رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اگر لوگ نہیں جانتے تو کس کا قصور ہے؟ ہم مسلمانوں کا. ہم نے خود بھی نہیں جانا اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی. ہم خود بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹے اور ہم اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں بنے.
حقیقت یہ ہے کہ آج قرآن آپ کی اور میرے لیے اجنبی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس اجنبیت کے اوپر کہ اچھا ہے پتہ نہیں چلا، پتہ چل جاتا تو عمل کرنا پڑتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس راہ کے مسافر نہ بننا جس راہ پر وہ لوگ چلے کہ جن کے پاس عمل کرنے کی خواہش تھی لیکن علم نہیں تھا. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسے راستے سے پناہ مانگنے کو کہا ہے. تو علم حاصل کریں اور لوگوں کو اللہ کے رسول کا مقام بتائیں. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اسے پہلے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. جس طرح سے بنی اسرائیلیوں نے اللہ کے احکامات کو چھپا لیا، اسی طرح سے مسلمان آج قرآن پر عمل نہ کر کے قرآن کی خوبصورتی کو چھپا رہے ہیں، اور قرآن کی خوبصورتی پر عمل نہ کر کے والدین اپنی اولاد کو اسلام کی خوبصورتی سے محروم رکھ رہے ہیں. اور یہی اولاد قیامت کے دن بلیم کرے گی والدین کو، یا اللہ ان والدین کو جہنم میں ڈال دے، انہوں نے مجھ تک دین نہیں پہنچایا، انہوں نے مجھے دین کی وہ چیزیں نہیں بتائیں جو اللہ کے شاعر تھے، انہوں نے مجھے دین کی وہ باتیں وہ حکمتیں نہیں بتائیں جن پر عمل کر کے میں جنت میں پہنچ سکتا تھا. تو ایک دوسرے پر بلیم کریں گے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے. یعنی یہاں پر فزیکلی کمزور لوگوں کی بات نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جن کے ارادے کمزور تھے، کمزور جن کا ایمان تھا، جنہوں نے چاہا کہ ان کو آسان قرآن مل جائے، کوئی ریوائزڈ ورژن مل جائے قرآن کا عمل کرنے کے لیے جس سے ہم آسانی سے عمل کر جائیں. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ وہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والوں میں سے نہیں ہیں. فالس کانفیڈنس، مس پلیسڈ کانفیڈنس کی شکل نظر آ رہی ہے. اے نبی ان سے کہو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفعت اللہ عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے. مار اور اولاد جنہوں نے صدقہ جاریہ بنا لیا عقل مند لوگ، اچھا انویسٹمنٹ کر لیا، اور وہ بلند اور بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا اس پر عمل کیا وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب کر دی گئی. تو اپنے دل سے گواہی دیں. تصدیقم بالقلب ہو، اور تصدیقم بالقلب کی گواہی جو ہے ہمارا عمل دیتا ہے. رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبات اللہ دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہمارے نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حقیقت ہے انسان جب تک عمل سے جہنم کو اگنور نہ کر دے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ کو جہنم سے نفرت ہے، ورنہ گناہ آپ کا لائف سٹائل بن جائے گا. اور گناہ لائف سٹائل کب بنتا ہے؟ جب عقیدہ غلط ہوتا ہے. تو قیامت کا خوف اس کو آپ کبھی بھی کسی باطل عقیدے سے ملٹی پلائی نہ ہونے دیں. دیکھیں آپ بڑے سے بڑے نمبر کو 0 سے ملٹی پلائی کریں تو آنسر کیا آتا ہے؟ 0. قیامت کا خوف کسی باطل عقیدے سے اگر ملٹی پلائی ہو جائے گا تو 0 ہو جائے گا.
اور جب قیامت کا خوف، جہنم کا خوف زیرو ہوگا تو انسان گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یعنی وہی ٹرائبل مینٹیلٹی کا ذکر ہے۔ اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک ہی ہے، قرآن۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی، نہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی۔ ورلڈلی پروگرس ان کو ان کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ بتا دیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما اعظکم بواحدہ، ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ دیکھ لو تم خود، 1 to 1 کنیکشن کر لو، اکیلے بیٹھ جاؤ قرآن کے ساتھ، یا دو لوگ مل کر بیٹھ جاؤ، یا سب مل کر بیٹھ جاؤ اور دیکھو اور لاجک نکالو۔ دیکھو اللہ کے رسول جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ لاجیکل ہیں، حکمت سے بھرے ہیں، یا تمہارا وہ لائف سٹائل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک ہو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ تو سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے آج ایکسکیوزز پیش کرتے ہو، آیات کو کنٹروورشل کہہ کر ان کو بیک برنر پر ڈال دیتے ہو۔ اب دیکھو کیا تمہیں انجام نظر آیا۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ شک انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے، اور شک انسان کو اللہ کی محبت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ شک انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کر دیتا ہے۔ اپنے دل میں کبھی اللہ کی جنت، اللہ کی شریعت، اللہ کے قوانین کے خلاف شک نہ آنے دیں۔ سورہ فاطر، اس کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ دعا کریں اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ ہم جس اللہ کا رزق کھاتے ہیں اسی اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اسی کے ساتھ نمک حلالی نہیں کریں گے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ تمہاری خوش رہنے کی ٹرک تمہیں بتا دی گئی۔ تمہاری خوش رہنے کی ٹرک کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب ہم کو معلوم ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو پھر ہم کیوں بار بار اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر کوئی دوست
اگر آپ کے ساتھ دشمنی کر جائے تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اللہ نے تو قرآن میں بار بار شیطان کی دشمنی کا ذکر کر دیا، اور ہم بار بار شیطان کے دھوکوں میں آتے ہیں، تو سراسر قصور انسان کا اپنا ہے. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ایک جگہ آیا عذاب شدید، اور ایک ہی آیت میں، آیت نمبر 7 میں آیا اجر کبیر. چوائس از یورز. دیکھ لو تم نے اپنے لیے کیا سلیکٹ کیا، عذاب یا اجر. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، یعنی گناہ کو ایلیٹ ہونے کی نشانی یا سمبل سمجھ کر کرے. اللہ کی نافرمانی کو کرنا اپنے لیے جو ہے کول سمجھے. اللہ کی نافرمانی کر کے سمجھے کہ یہی تو سٹیٹس والے لوگ کرتے ہیں. اللہ کی شریعت میں نقص نکال کر اپنے آپ کو بڑا سمارٹ ایلیکٹ سمجھے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. پس اے نبی، خواہ خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. تو کیا مری ہوئی روح جاگ نہیں سکتی؟ اللہ مرا ہوا دل نہیں جگا سکتا؟ دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں. جب مری ہوئی زمین زندہ ہو سکتی ہے تو اپنے آپ سے بھی امید رکھو، اللہ تمہارا دل بھی زندہ کر دے گا. من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. عذاب انعام ہماری چوائس پر ہے، ہمارے تقدیر کے فیصلے پر نہیں ہے. یاد رکھیں یہ معاملہ ہمارے عمل کے اوپر ڈیسائیڈڈ ہے. اوپر چڑھنے والا قول کیا ہے؟ پاکیزہ قول. تو دل سے معافی مانگیں، خوب استغفار کریں، خوب تسبیح کریں. اللہ اس ذکر کو اوپر چڑھائے گا تو ہمارا دل کھل جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. بتا دیا گیا قدرت کے فیصلوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا. ہر چیز پلانڈ ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے. تقدیر کے معاملے پر ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. عذاب کا معاملہ ہماری چوائس کے اوپر ہے، وہی چوائس جو فری ول انسان کو دی گئی ہے. پانی کے دونوں ذخیرے موجود ہیں، یکساں نہیں ہیں. ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتے ہوئے چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک پیرابل سے حقیقت کو کھول دیا. ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دیں، کھاری اور میٹھا پانی. اللہ نے کہہ دیا شکر میٹھا ہوتا ہے، صبر تلخ ہوتا ہے. تو شریعت کے اوپر اس وقت تمہیں عمل کرنا تلخ لگ سکتا ہے لیکن اس کا اجر تمہیں بڑا میٹھا ملے گا. وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. بتاؤ تم کتنا پیار کرتے ہو اس سے. بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہیں. یعنی اپنے اللہ کو جب اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو اللہ کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ماں کی طرح ہے. بالکل ماں جو ہے وہ غصے میں جو ہے وہ مارتی نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں ایسا گمان مت رکھنا. اللہ بادشاہ ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ماں کی طرح مجبور نہیں ہے. بادشاہی اسی کی ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. کیوں گلی سڑی ہڈیوں کو پکارتے ہو؟ اور اگر ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ پریزرو بھی ہیں تو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ.
لوگوں تم اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور حمید ہے. سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا، اس لیے کہ جو کہہ دے اللہ تو بس سمجھ لے کہ اللہ غنی ہے، اللہ اس کی مشکلات کو دور کرے گا. لوگوں کے آگے ماتھا نہ ٹکو. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. اللہ تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے بندے بنیں اور اللہ کے رجوع کریں اور اللہ سے مدد مانگیں عمل کرنے کے لیے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ نہ اٹھائے گا. کون سا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ. اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. میری سگی بیٹی قیامت کے دن میرے گناہوں کا 1 پاؤنڈ وزن نہیں اٹھائے گی. ہم سب یہ بات اپنے اپنے دلوں پر لکھ لیں. تھوڑے سے الفاظ کے اندر اللہ نے پورا مضمون سمیٹ دیا ہے. لہٰذا اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. تمہارے پاس آپشن ہے، خود کو پاک کر لو، اللہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنا تزکیہ کر لو، صدقہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، عمل میں اپنے آپ کو دوڑا لو. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردے مساوی ہیں. نہ کفر اور ایمان ایک جیسا ہے، نہ شکر گزاری اور نہ شکری ایک جیسی ہے، نہ بدعت اور سنت ایک جیسی ہے، نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہیں، اور نہ دنیا اور آخرت ایک جیسی ہے، اور نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور شریعت کے لیے قربانی دینا ایک جیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مثالوں سے بات سمجھا دی. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں یعنی جن کے جسم ان کی روحوں کے مقبرے ہیں. زندہ لوگ ہیں لیکن چلتی ہوئی زندہ لاشیں ہیں. ان کے دلوں کے اندر ان کی روحوں کے مقبرے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی خواہشات ہی میں دفن ہو کر رہ گئے. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. تب اپنے لیے 2 معیار جو ہیں بنا سکتے ہیں. معاشرہ جس بات پر ہو ان کو ہم بھی اپنا لیں، اور جس بات کو وہ برا مانے ہم بھی اس بات کو چھوڑ دیں. تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ایسی روحوں میں ہوگا جن روحوں نے اپنے ہی دلوں کے اندر مقبرے بنا لیے. دوسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنا لیں، قرآن کا حکم مانیں، چاہے معاشرہ اس کے مخالف ہو چاہے معاشرہ اس کی فیور میں ہو. اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں، یہ متقی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اگر کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات والی کتاب لے کر آئے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا. دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں، اور جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ اور گہری اور سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. اگر اللہ کی پکڑ سے مجھے ڈر نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے نافع علم حاصل نہیں کیا. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا. مسلمانوں کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کلام کا وارث بنایا ہے جو کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وارث بن کر بھی آپ نے اور میں نے اس کتاب پر عمل کرنا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے. امیجن کریں آج کوئی انسان آپ سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے جس سے آپ پانی پیا کرتے تھے.
ہم سب دوڑیں گے نہیں اس پیالے کو لینے کے لیے. کوئی آپ سے کہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول کا کرتا ہے، جو پہلے آئے گا اس کو ملے گا، ہم سب دوڑیں گے نہیں اس کرتے کو لینے کے لیے؟ تو یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول کی زبان سے ادا ہوئے، یہ وہی الفاظ ہیں جو وراثت کے طور پر آپ کو اور مجھے دیے گئے ہیں. اب کیا آپ اور میں قرآن کا راستہ نہیں اپنائیں گے؟ اب کیا اللہ کے رسول والا راستہ آپ کا اور میرا راستہ نہ ہوگا؟ اب کیا اللہ کے رسول نے جو قربانیاں دی ویسی قربانیاں آپ اور میں نہ دیں گے؟ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. بتا دیا گیا کوئی فیلیئرز ہیں، کوئی جو ہیں وہ صرف 30% پر رہتے ہیں بارڈر پر، اور کوئی جو ہیں وہ سابقون الاولون ہیں، جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، جنہوں نے اطاعت سے بڑھ کر اتباع کی، جنہوں نے دنیا کے اوپر راضی ہونا کافی نہ سمجھا بلکہ اپنی پرائرٹی انہوں نے شریعت بنا لی. آج میں اور آپ بھی اپنی نگاہ کو دنیا کی حد تک محدود نہ کریں. دنیا کی حد تک محدود کریں گے کبھی خوش نہیں رہیں گے. آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس گاڑی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، آپ نے دیکھا آپ کی بہن کے پاس سوزوکی ہے، آپ نے دنیا میں پیچھے لگ کے حرام کموا کے شوہر سے سوزوکی خرید لی، پتہ چلا آپ کی بہن نے جو ہے کرولا خرید لی. آپ نے دنیا کے پیچھے لگ کے پتہ چلا کرولا خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کی پڑوسن نے جو ہے مرسڈیز خرید لی. آپ نے دنیا کے پیچھے لگ کے مرسڈیز خریدی تو پتہ چلا کہ آپ کے پڑوسی نے جہاز خرید لیا. کوئی لمٹ ہے؟ تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے پیچھے رہیں. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہاں وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہم بدلہ لیتے ہیں ہر اس شخص کا جو کفر کرنے والا ہو. وہاں وہ چیخ کر کہیں گے، غم کے اندر، تکلیف میں، پینک میں چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے آ رہے ہیں. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو لے سکتا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ چکا تھا؟ عمل کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو 60 سال کی عمر دے دی گئی اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بس اب مزہ چکھو، ظالموں کو یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے. اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے. شرک کی اتنی تردید ہے مگر آج بھی انسانوں کی میجورٹی شرک میں مبتلا ہے. اللہ ہمیں شرک کے اندھیروں سے نکالے اور پلٹ کر ہمیں اللہ حق کی طرف لے کر آئے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر رہا ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے سوا اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے جو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارے عذاب صرف پچھلی قوموں پر آئے. آج میں گناہ کرتی رہوں گی اور اللہ صرف دیکھتا رہے گا، تو یاد رکھیں وہ دیکھ رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی متنفس جیتا نہ چھوڑتا، مگر
وہ انہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ کیسے دیکھ لے گا؟ جج کے طور پر دیکھے گا جب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔